اللہ خالق کائنات جل علا دا شکر ہے کہ جس نے سانو سب نو ماہ رمضان المبارک دے دوسرے اشرے دا دوسرا روزہ رکھنے دی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ خالق کائنات جل علا نے ارشاد فرمایا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک اپنے روزوں کو پورا کرو۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید دی اس آیت کریمہ دے اس حصے دا شان نزول مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ نبی پاک دے ایک غلام سن جنہ دا نام سی حضرت ابو سرما ابن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے ایک مرتبہ رمضان المبارک دا روزہ رکھیا اور طریقہ کار یہ ہے سی کہ آپ سارا دن محنت اور مزدوری کرتے سن کھیتا دے اندر جا کے۔ ایک تو آج اسی روزہ رکھ کے تے سارا دن سو کے گزار دینے ہاں، تو صحابہ کرام دا طرز عمل ایسی کہ سارا دن محنت کردے سن، روزہ رکھ کے تے جہاد کردے سن۔ جنگ بدر دا جڑا واقعہ ہے وہ رمضان المبارک دے اندر پیش آیا۔ کھان دے اندر صرف ایک کھجور حصے دے اندر آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نو عظیم فتح نصیب فرمائی۔ تو حضرت ابو سرما ابن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روزہ رکھیا اور سارا دن محنت مزدوری کیتی۔ جدو شام دا وقت ہویا، افطاری دا وقت ہویا تو گھر تشریف لے کے آئے، روزہ افطار کیتا، پانی پی لیا، اپنی بیوی نو فرمان لگے کہ کھانا لے کے آؤ۔ بیوی گئی، کھانا ذرا لیٹ ہے، کھانے نو لیٹ ہوگی تے آپ سو گئے۔ ابتدائی اسلام دے اندر سحری دا انتظام نہیں ہجے تک آیا، بلکہ اگر افطار دے وقت افطاری کرنے تو بعد جدو بھی کوئی سو جاوے تو اس دا اگلا روزہ سٹارٹ ہو جاندہ ہے، اس دا اگلا روزہ شروع ہو جاندہ ہے۔ حضرت ابو سرما ابن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے دے انتظار دے اندر لیٹ گئے، آپ نو نیند آ گئی۔ بیوی جدو کھانا لے کے آئی تو جگایا کہ کھانا لے آئی ہیں میں، تو آپ نے فرمایا میرا تو اگلا روزہ شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ دا حکم ہے، میرے مصطفیٰ کریم دا حکم ہے کہ میرا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ کیسا مضبوط ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دا، اور نبی پاک دے وہ غلام نے کہ جنہاں نے کلمہ بھی پڑھیا تے کلمے والے مصطفیٰ دی زیارت بھی کیتی ہے، جنہاں نے قرآن بھی پڑھیا تے صاحب قرآن دی زیارت بھی کیتی، جنہاں نے سورت والضحیٰ بھی پڑھی اور والضحیٰ والے چہرے دی زیارت بھی کیتی۔ عاشقین صحابہ وہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ ایک لمحے واسطے ذرا سوچو صحابہ کرام دی کتنی شان ہے کہ جدو صحابہ کرام نماز ادا کر دینے تو عرض کر دینے پیچھے اس امام دے، اے امام کون ہے جڑا سارے نبیاں دا سردار ہے۔ صحابہ کرام دے عشق دا اور محبت دا اور پیار دا اور مقام اور مرتبے دا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ حضرت ابو سرما ابن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نہ کچھ کھادا نہ کچھ پیتا کہ میرے رب دا حکم ہے، میرا روزہ دوسرا شروع ہو گیا، مصطفیٰ کریم دا حکم ہے، شریعت مصطفیٰ دے مطابق ہن میں کچھ کھا نہیں سکدا، میں کچھ پی نہیں سکدا۔ ساری رات گزری، صبح دا ویلا آیا، اگلے دن پھر آپ کھیتاں دے اندر اپنے کام دے اندر مشغول ہو گئے۔
دوپہر دا وقت ہویا تو کیونکہ آپ نے پچھلا روزہ بھی رکھیا اور افطاری ٹائم صرف پانی پیا، کھانا وغیرہ نہیں کھادا، سحری دا ہجے تک اللہ دی طرف حکم نہیں آیا، کیونکہ پہلی شریعتاں دے اندر بھی روزہ اس انداز نہ رکھیا جاندا ہے کہ افطار دے ٹائم جو کھا لیا پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ سحری اللہ تعالیٰ نے صرف حضور دے غلاماں نو نصیب فرمائی ہے، اور کدوں ملی جدو حضرت سرما ابن قیس انصاری دا واقعہ پیش آیا۔ آپ دوپہر دا ٹائم ہے، اپنی کھیتاں دے اندر کام کر رہے نے، اچانک آپ بے ہوش ہو گئے، کیونکہ دوسرا روزہ ہے آپ دا اور اکٹھا روزہ رکھ لیا۔ جدو بے ہوش ہو گئے سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی گئی کہ آقا تہاڈے ایک غلام نے اس انداز نال روزہ رکھ لیا جس دی وجہ نال دوپہر دے وقت وہ بے ہوش ہو گئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے پریشانی دے اثار آئے۔ اللہ اکبر، اج کسے دا یار پریشان ہوئے تو کہندہ ہے کہ تو میرا دوست ہے، تو پریشان کیوں ہے؟ اج ویکھو کس دا یار پریشان ہویا، رب دا محبوب پریشان ہویا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل، عرض کیتی جی رب جلیل، فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ذات ساڈی ہے، فرمایا ہر چاہت تے اسی قادر ہاں۔ رب تعالیٰ نے قدرت دی نگاہ نال منظر ویکھیا تے جبریل نو ارشاد فرمایا کہ جاؤ جبریل ساڈے یار نو جا کے عرض کرو کہ تسی پریشان کیوں جے۔ حضرت جبریل امین تشریف لے کے آئے، کیونکہ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت دے معاملے دے اندر بڑے حریص نے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کملی والا ایمان والیاں واسطے بہت ہی حریص ہے۔ کسے نو مال دا ہرس ہے، کسے نو جان دا ہرس ہے، کسے نو کاروبار دا ہرس ہے، قربان جاواں کملی والے بھی حریص نے پر اپنی امت دے معاملے دے اندر حریص نے۔ قرآن پاک نے اس منزل نو بیان فرمایا اے محبوب پہلی امتاں واسطے قانون اور سن، ہن اسی قانون بدل دینے ہاں۔ اسی ایسے قانون نو کی کرنا ہے جس دے اندر تو پریشان ہوئے، تیری امت پریشان ہوئے۔ اسی تیرے نال وعدہ جو کیتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اسی تیری امت واسطے دشواری نہیں چاہنے، آسانی کرنا چاہنے ہاں۔ اے محبوب پہلے جڑے امتاں سن او افطار وقت جو کھا لیا ساری رات کچھ نہیں کھا پی سکدے، لیکن تو ساڈا محبوب ہیں، پریشان نہ ہو، اسی تہاڈے غلاماں نو سحری دی اجازت عطا کر دینے ہاں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تسی صبح تک طلوع فجر تک کھا بھی لیا کرو اور پی بھی لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے غلاماں نو عظیم و شان سحری والی نعمت نصیب فرما دیتی، اور پھر مسلمانہ دا روزہ طلوع فجر تو لگ کے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیتا۔ نبی پاک دے غلام نے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو ایمان قبول کیتا سرکار دی بارگاہ دے اندر تشریف لے کے آندے نے، میرے آقا دین اسلام دے احکام آپ نو سمجھا دے نے، نماز پڑھنے دا طریقہ میرے آقا کریم نے خود ارشاد فرمایا۔ حضرت عدی بن حاتم حتیٰ کہ رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا، رمضان دے مہینے دے اندر فرمایا کہ اے میرے غلام عدی بن حاتم تو رات کھاندا پیندا رہا کر، کدوں تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جنی دیر تک سفیدی دا ڈورا اور سیاہی دا ڈورا جڑا آپس دے اندر ممتاز نہ ہو جاوے۔ حضرت عدی بن حاتم فرماندے نے کہ میں نو سمجھ نہیں آئی، میں رات گھر گیا، میں جا کے دو ڈورے اے دنیا تے جڑے سی دھاگے نے اے لے ایک سفید رنگ دا ایک سیاہ رنگ دا، دو ڈورے لے کے اپنے تکیے دے نیچے رکھ لے۔ فرماندے نے کہ میں بار بار ساری رات انہاں دھاگیاں نو انہاں ڈوریاں نو دیکھدا رہا،
کہ شاید انہاں دا رنگ جڑا ہے آپس دے اندر تبدیل ہوئے گا، تو انی دیر تک سحری دا وقت ہے، ساری رات گزر گئی پر انہاں دا رنگ تبدیل نہ ہویا۔ صبح مصطفیٰ کریم دی بارگاہ اندر آ کے عرض کیتی کہ آقا تسی ارشاد فرمایا سی جنی دیر تک سفیدی دا ڈورا سیاہی دے ڈورے تو ممتاز نہ ہو جاوے انی دیر تک کھاندے پیندے رہنا۔ آقا میں تے اپنے تکی دے نیچے سفید تے سیاہی یہ دو ڈورے لے کے ساری رات دیکھدا رہا، آقا انہاں دا رنگ تے تبدیل ہی نہیں ہویا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کھل کھلا کے مسکرا پے۔ صحابہ فرماندے نے حضور اتنا تبسم فرمایا کہ میرے آقا دیاں داڑھا مبارک بھی نظر آنیاں شروع ہو گئیاں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام تو سمجھ نہیں سکے ہیں، میں نال من الفجر دا لفظ بھی بولیا ہے کہ اے سیاہی دے ڈورے تو مراد رات ہے اور سفیدی دے ڈورے تو مراد دن دا طلوع ہونا ہے، یعنی طلوع فجر تک کھان پین دی اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نو سحری دی دولت عطا فرمائی۔ مزید انشاءاللہ تعالیٰ اس تے کلام کرانگے کہ سحری دا وقت جدو ختم ہو جاوے اور اذان فجر جدو ہو رہی ہے، آیا کہ اذان فجر دے دوران اگر کوئی مسلمان کھا پی لوے تو اس دا روزہ شرعی لحاظ نال ہوئے گا یا نہیں، یعنی جدو وقت ختم ہو گیا، سحری دا ٹائم ختم ہو گیا اور اذان ہو رہی ہے تو اذان دے دوران اگر کوئی کھاندہ پیندہ ہے تو اس دے روزے دا شرعی کی حکم ہے، اے انشاءاللہ تعالی آئندہ درس دے اندر بیان کرانگے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ افضل